سوال نمبر 11۔ ناظرین، ایک مقام پر دجال کو دیوقامت اور بڑی جسامت والا انسان قرار دیا جاتا ہے جو لوہے کی زنجیروں میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، تو وہیں دوسری طرف دوسرے مقام پر اسے کمزور، غمگین یعنی اپنے کیے پر پچھتانے والا، کراہتا ہوا، قابل ترس انسان یا شخص قرار دیا جاتا ہے۔ روایات کے عکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک غیر معمولی تضاد ہے جس کا جواب دینا ایسے لوگوں کے بس سے باہر ہے، لیکن یہ علماء دجال ایک رخ کو سرے سے چھپا دیتے ہیں اور صرف دوسرے رخ کو ہی سامنے لاتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا دیوقامت انسان تھا۔ اس بات کی بھی حقیقت کیا ہے آگے اس کا کھل کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہے کہ اگر اس کے کمزور ہونے اور کراہنے والی بات کو سامنے لایا جائے گا تو پھر اس طبقے نے، ان لوگوں نے اس سے ایسی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کرے گا جو اللہ کے کرنے والے ہیں۔ تو وہ کیسے کر سکتا ہے جو خود قابل ترس ہے، جو اپنی حالت کو ٹھیک نہیں کر سکتا، قابل ترس ہے، وہ کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ بکا کر رہا ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یوں اس سوال کا جواب یہ لوگ قیامت تک نہ دے سکتے تو سب سے بہتر انہیں یہی لگا کہ اس بات کو ہی چھپا دو، اس رخ کو چھپا دو، کیونکہ انہیں علم ہے کہ عام عوام ان کی محتاج ہے، وہ نہ ہی خود غور و فکر کرے گی اور نہ ہی ان لوگوں کا، اس طبقے کا یہ پول ان پر کھلے گا۔ اس لیے جتنا جی چاہے دھوکہ دو، عوام کو جتنا جی چاہے دھوکہ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ الٹا لوگ تعریفیں ہی کریں گے کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے ناظرین؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور جیسے سے آگے بڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جن حقائق کا آگے چل کر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جو حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس طبقے کی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر 12۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الرحمن ہونے کے ناطے ہر انسان کے لیے ایک 1000 سال کی مدت کا تعین کر دیا، یعنی کوئی بھی انسان زیادہ سے زیادہ 1000 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس کی وضاحت آگے چل کر قرآن کی آیات کی روشنی میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والے موضوع میں آئے گی۔ فی الحال ہم آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ جب کوئی بھی انسان 1000 سال سے زیادہ عمر نہیں پا سکتا، یعنی اپنی پیدائش سے اپنی وفات تک 1000 سال سے زیادہ مدت نہیں پا سکتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال انسان ہے تو پھر اس کی عمر 1000 سال سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا، اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اللہ الرحمن ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے ہی قانون اور سنت کے خلاف کرے اور اپنے الرحمن ہونے کی ہی نفی کر دے؟ پھر ناظرین، سوالات تو یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ وہاں ایک جزیرے میں قید تھا تو اسے قید کس نے، کب اور کیوں کیا؟ اگر یہ سب ایسا ہی تھا تو کیا اصحاب رسول کے اذہان میں یہ غیر معمولی سوالات پیدا نہ ہوئے؟ کیا انہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات نہ کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو قید کب کیا گیا، کس نے قید کیا اور کیوں قید کیا، اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا گیا؟ کیونکہ جس نے قید کیا اسے اس کی حقیقت کا علم تھا تو قید کیا نا۔ اور پھر جب کہ وہ وہاں قید تھا تو اصحاب رسول ابن سیاد کے دجال ہونے کی قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ یعنی کہ جب صحابہ کرام کو یہ پتا ہے کہ دجال تو ایک جزیرے پر قید ہے جو کہ آخری دور میں نکلے گا، آزاد کیا جائے گا، تو اس کے باوجود وہ اپنی زندگیوں میں اس وقت ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر ابن سیاد تو یثرب میں ہی پیدا ہوا تھا، جسے آج یہ لوگ مدینہ کہتے ہیں، اور انہی کے سامنے پلا بڑا۔ کیا انہیں یہ سب علم نہیں تھا کہ دجال تو ایک جزیرے میں پہلے سے قید ہے اور دجال
تو مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ابن سیاد مدینہ میں پیدا ہوا، اس کی موت ہوئی اور مکہ میں بھی آتا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے ان پہلوؤں پر غور کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا، یا پھر آپ آنکھیں بند کر کے اسی علماء دجال طبقے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ جدھر جدھر آپ کو لے جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے، خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، ورنہ بعد میں ہلاکت کے سوا کچھ سامنے نہیں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، سوال نمبر 13۔ ناظرین، جب یہ واقعہ مدینہ کا ہے اور ایسے موقع کا ہے جب مدینہ کے تقریباً تمام انصار و مہاجرین موجود تھے، تو کیا صرف فاطمہ بنت قیس ہی ایسی تھیں کہ جن کو یہ روایت یاد رہی؟ حالانکہ یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو نہایت عجیب و غریب تھا، اور اس کو کبار اصحاب رسول کو ضرور بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ صرف ایک ہی عورت سے یہ واقعہ منسوب ہمیں ملتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 14۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جساسہ دجال کے لیے جاسوسی کرتا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال خبروں کے لیے جساسہ کا محتاج تھا، تو پھر دجال نے جو سوالات کیے وہ تمام کی تمام خبریں جن کا تعلق قطعی غیب سے تھا، ان کا علم اسے کس طرح ہو گیا؟ جیسا کہ ایسے نظریات سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے تمام کے تمام لوگوں کے نزدیک جو دجال کو ایک معین شخصیت اور وہاں جزیرے پر قید سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ایک شخص جو کہ دجال ہے وہ بھی علم غیب رکھتا ہے، علم غیب رکھتا تھا۔ تو دوسری طرف انہی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو پھر دجال جب کہ ایک انسان ہے تو اسے غیب کا علم کہاں سے ہو گیا؟ قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا بالکل صراحت کے ساتھ کہ اللہ صرف اپنے چنیدہ رسولوں پر غیب میں سے کچھ ظاہر کرتا ہے، تو کیا دجال اللہ کا رسول ٹھہرا؟ کیا ناظرین کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ خواہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ایسا شخص جو دجال کے ایک انسان ہونے کا دعوے دار ہے، اس عقیدے نظریے پر ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ قرآن کا کفر کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا کفر کر رہا ہے، اللہ کے کلام قرآن کا الحکیم ہونے کا کفر کر رہا ہے۔ پھر ناظرین سوال نمبر 15۔ جب دجال کو سب علم ہے کہ وہ رب نہیں ہے، رب اللہ ہی ہے، اس کا انجام کیا ہے، تو اس کے باوجود وہ رب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ناظرین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب کے معنی کیا ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہمارا رب کیسے ہے؟ کیا اللہ نے کبھی زبان سے کہا جی میں تمہارا رب ہوں؟ رب تو کہتے ہیں وہ ذات جو کسی شے جب اس کا وجود نہیں ہوتا اسے وجود دیتی ہے، پھر اس کی تمام تر ضروریات اسے خلق کر کے مہیا کرتی ہے۔ کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے؟ اس کے سواری کے ذرائع، اس کے کھانے پینے کی تمام حاجات، اس کی ضروریات پوری کرتی ہے وہ ذات، نہ کہ صرف زبان سے یہ کہنا جی میں تمہارا رب ہوں۔ آگے ناظرین سوال نمبر 16۔ جب دجال کو یہ بھی پہلے سے علم ہے کہ اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، جیسا کہ جو ان لوگوں نے تراجم کیے ہوئے ان تراجم میں بالکل واضح ہے کہ دجال کو یہ علم ہے، دجال خود کہتا ہے کہ مجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، مدینہ کے ہر رستے پر ملائکہ مامور ہوں گے، تو علم ہونے کے باوجود دجال مدینہ جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ یعنی ناظرین اگر آپ کو یہ یقین ہو، آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں، اور آپ خود تسلیم کر رہے ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ خود تسلیم کر، اس کے باوجود آپ وہی کام کیوں کریں گے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ سوال نمبر 17۔ جساسہ نے اس جزیرے پر موجود محل میں جانے کو کہا جس میں دجال قید تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جزیرے پر تعمیر شدہ محل موجود ہے
اور پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے اس محل کو دنیا کے انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس جزیرے تک کسی کی رسائی نہیں، اور اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو وہ نہ صرف اس محل کو دیکھ سکتا ہے بلکہ اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ لوگ جو اس جہاز میں سوار تھے اور اس جزیرے تک پہنچ گئے، اور آج زمین کا ایک ایک انچ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی نظروں کے سامنے نہ ہو۔ اوپر سیٹلائٹ گھوم رہی ہے جو پل پل پوری زمین کے انگ انگ کی تصاویر بنا رہی ہے، اور اسی سیٹلائٹ کے بنائے ہوئے نقشے کو نہ صرف آج لوگ دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کا واحد مصدقہ ترین نقشہ ہے جسے گوگل ارتھ کا نام دیا جاتا ہے۔ سمندروں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جزیرہ ایسا نہیں ہے جس پر آج انسان جا نہ چکا ہو۔ اس کے باوجود نہ ہی کوئی ایسا محل کہیں ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور جسے جساسا کا نام دیا گیا۔ تو ناظرین، آخر ایسا کیوں؟ آخر وہ جزیرہ آج کہاں گیا؟ وہ محل کہاں گیا؟ اور اس میں قید دجال کہاں گیا؟ آج جب کوئی ایسا محل کہیں موجود ہی نہیں، اور اگر تھا تو پھر بغیر کسی شک و شبے کے ظاہر ہے محل تباہ ہو چکا، اور دجال نہ جانے کب کا آزاد ہو چکا۔ اور پھر حقیقت اگر یہی ہے تو پھر وہ دجال کہاں گیا؟ وہ دجال تو پھر آ کر بھی جا چکا، تو پھر کس دجال کا آج بھی انتظار کیا جا رہا ہے؟ اس روایت کی بنیاد پر دجال کو انسان ثابت کرنے اور انسان ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کی بھی حقیقت کھل کر آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ محض نہ صرف خود کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بلکہ اکثریت کو بھی اسی دھوکے میں مبتلا کر کے ان کی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس روایت پر مزید کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اعتراضات سامنے آتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم صرف انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسے اعتراضات ہیں، ایسے سوالات ہیں کہ ان کو دور کرنا ناممکن ہے، ان کے جوابات دینا ناممکن ہے۔ روایت کی صحت کو کوئی ایک ہی اعتراض مشکوک بنا دیتا ہے، لیکن اس میں تو درجنوں لاجواب اعتراضات ہیں۔ تو یہ روایت کیسے قابل تسلیم کہی جا سکتی ہے یا تسلیم کی جا سکتی ہے؟ ان اعتراضات کی روشنی میں اس روایت کی اہمیت بالکل صفر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس روایت کی اصل حقیقت پر ضرور روشنی ڈالیں گے تاکہ حق کھل کر واضح ہو جائے اور کسی کے پاس کوئی عذر، شک یا شبہ وغیرہ نہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے ان اعتراضات کی بنیاد پر اس روایت کو بالکل سرے پر کر دیا، ایک سائڈ پر کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اصل بات کا جواب نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم کسی کے پاس الحمدللہ ایسا کوئی بہانہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ناظرین، جن جن کتب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، جب ان تمام مقامات کو سامنے رکھا جائے اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خالص علم حاصل ہو تو اس کو سمجھنے میں رائے برابر بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل میں ساری محنت ضائع کرتے ہیں۔ لوگ حق کی تلاش کی بجائے جو ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ باطل نظریات و عقائد ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے باطل نظریات کو ہی حق ثابت کرنے اور دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے برعکس ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس روایت میں جو واقعہ بیان ہوا اس کی حقیقت کی طرف۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایسا واقعہ ضرور پیش آیا، البتہ وہ کس کے ساتھ پیش آیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پیش آیا، نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ۔ جب ہم آگے بڑھیں گے، ذوالقرنین علیہ السلام کے موضوع پر جب بات ہوگی، یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر بات ہوگی، تو پھر مزید ہم پر حقائق کھل کر سامنے آئیں گے جن کی روشنی میں بھی اس روایت کی حقیقت مزید واضح ہو جائے گی کہ ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے۔ آگے آئندہ ایک ساتھ میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ 3 رکاوٹیں بنائی تھیں، 3 جو سد ہیں وہ تعمیر کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے مغرب میں، جسے برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک نحاس کی سد بنائی تھی، رکاوٹ بنائی تھی۔ نحاس کہتے ہیں
جیسے یہ زمین کی مقناطیسی کشش ہے اس کو، پھر دوسری مشرق میں جسے شیطانی اسلحہ یا ڈریگن ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ جاپان کے سمندر میں واقع ہے، وہاں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے ایک سد بنائی نحاس سے، وہ مادی نہیں یعنی غیر مادی تھی۔ تیسری، ان دو رکاوٹوں کے درمیان اس مقام پر جہاں دو چٹانوں کے درمیان ایک درہ تھا اس کو بند کیا۔ ناظرین، اس پر تفصیل کے ساتھ آگے چل کر بات ہوگی ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر آئندہ ایک ساتھ میں۔ مغرب اور مشرق والی صدعین یعنی دو رکاوٹیں مادی نہیں تھیں بلکہ وہ غیر مادی تھیں جن کو نحاس کہا گیا۔ نحاس بالکل ایسے ہی مقناطیسی قوت یا کشش کو کہتے ہیں جیسے مقناطیسی قوت زمین مسلسل پیدا کر رہی ہے، جس مقناطیسی قوت کی وجہ سے نہ صرف ہر شے زمین کی طرف کھینچی ہوئی ہے بلکہ اسی قوت کی وجہ سے زمین کے گرد 7 مختلف تہوں پر مشتمل ایک حصار قائم ہے جنہیں زمین کے 7 آسمان کہا جاتا ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت کا ایک نارتھ یعنی شمال پول ہے اور ایک ساؤتھ یعنی جنوبی پول ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت کے شمال اور جنوب پول کی وجہ سے کمپاس کی سوئی کا رخ شمال اور جنوب کی طرف رہتا ہے۔ کیونکہ کمپاس میں موجود مقناطیسی ٹکڑا جس پر سوئی چپکی ہوتی ہے اس کو دونوں طرف سے زمین کی مقناطیسی قوت مخالف سمت میں دھکیلتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے دو ٹکڑوں کو ایک ہی سمت میں آمنے سامنے لایا جائے تو ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، بالکل اس طرح کمپاس میں موجود مقناطیسی ٹکڑا اس ٹکڑے کو دونوں طرف سے زمین کی مقناطیسی قوت مخالف سمت دھکیلتی ہے جس سے اس کا رخ شمال اور جنوب کی طرف ہو جاتا ہے اور سوئی وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن اگر کمپاس کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں زمین کی مقناطیسی قوت کے علاوہ ایک اور مقناطیسی قوت موجود ہو، بالکل وہی مقناطیسی قوت جو زمین سے نکل رہی ہے، جو زمین کی مقناطیسی قوت ہے، لیکن اس کا رخ زمین کی مقناطیسی قوت کے متضاد ہو یعنی اس کا مشرق اور مغرب پول ہو، تو کمپاس کی سوئی کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرے گی بلکہ وہ تھرتھرانا شروع کر دے گی، وہ پزل ہو جائے گی، کیونکہ زمین کے مقناطیسی قوت اسے کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنا رخ شمال اور جنوب کی طرف کرنا ہے، لیکن جو دوسری مقناطیسی قوت اس مقام پر موجود ہے جس کا پول مشرق اور مغرب ہے، وہ کیا کہے گی، وہ اسے حکم دے گی، وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی، تم نے اپنا رخ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف کرنا ہے۔ اب دونوں کے درمیان وہ پزل ہو جائے گی، اس طرح جو کمپاس کی سوئی ہے وہ تھرتھرانا شروع کر دے گی۔ ناظرین، اب تصور کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی مقناطیسی قوت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور آپ ایسی مقناطیسی قوت یعنی نحاس خلق کریں جس کا ایک پول مشرق اور دوسرا مغرب کی سمت ہو، یعنی زمین کے پولز کے متضاد ہو، تو زمین کی مقناطیسی قوت اور آپ کی خلق کردہ مقناطیسی قوت کے عین وسط میں اگر کوئی انسان پہنچ جائے یا کوئی بھی شے پہنچ جائے تو وہ شے وقت کی قید سے آزاد ہو جائے گی، اس کے لیے ماضی حال مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس نقطے پر پہنچ جائیں تو آپ وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ ماضی حال یا مستقبل کو جاگتے ہوئے ایسے دیکھ سکیں گے جیسے انسان رات کو خواب میں کچھ دیکھتا ہے، یعنی آپ بالکل ایک ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خواب نہیں ہوگا، آپ حقیقتاً وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے لیکن وقت کی قید سے آپ آزاد ہو چکے ہوں گے۔ اور جب آپ اس نقطے سے اس مقام سے باہر نکلیں گے تو آپ اسی وقت میں آ جائیں گے، یعنی بالکل سیم وہی وقت ہوگا جس وقت میں آپ اس نقطے میں داخل ہوئے تھے، یعنی وقت گزرا ہی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، اس بات کو دنیا کا کوئی ایسا سائنسدان بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا جو ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور اس پر اس وقت امریکہ، روس، جاپان اور چین بہت شدت سے کام کر رہے ہیں۔ الٹا یہ ان کے لیے ایک عظیم راز ہے، عظیم راز سے پردہ اٹھنا ہوگا، لیکن اس راز کے کھلنے سے اب ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ اب تباہی سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ڈریگن ٹرائی اینگل میں اپنے جہاز میں سفر کر رہے تھے اور وہیں ان کا جہاز گم ہو گیا اور وہ اس نقطے میں داخل ہو گئے تھے جو ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کی خلق کردہ نحاس یعنی مقناطیسی قوت اور زمین کی مقناطیسی قوت کا عین وسط تھا۔ جب اس نقطے میں داخل ہوئے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بالکل ایسے دیکھا جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
بالکل ایسے ہی جیسے کہ خواب دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل اس طرح انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس وقت عیسائی تھے اور یہی ان کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی وجہ بنی۔ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ اگر کسی سے بھی بیان کرتے تو اس وقت کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بلکہ اگر وہ کسی سے ایسی بات کرتے بھی تو ان کو پاگل کہا جاتا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا، کیونکہ یہ بات کسی کی عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ لیکن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا کہ جو وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی جو مستقبل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو مستقبل کا مشاہدہ کر چکے ہیں، واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ ان کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ واپس پہنچے تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا، یہ سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کے کیسے کیسے حالات بدلیں گے، اور بالآخر دجال یعنی ٹیکنالوجی، جنہیں آج مشینیں اور جدید ایجادات کا نام دیا جاتا ہے یا نام دیے جاتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ اشیاء، یہ جو دجال ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ سننے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے سامنے لائے اور ان کو سب کے سامنے واقعہ بیان کرنے کا کہا۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیونکہ اگر جو کچھ دیکھا تھا وہ سب ویسے ہی بیان کیا جاتا تو کسی کی بھی عقل میں بات نہ آتی، کیونکہ اس وقت آج ان ایجادات کے بارے میں تصور کرنا بھی محال تھا۔ اس لیے اس سارے واقعے کو کیسے بیان کرنا ہے، کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام الفاظ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، یعنی کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو قوم تھی جہاں ذوالقرنین علیہ السلام گئے تھے، جن کو یاجوج اور ماجوج سے بچانا تھا، وہ قوم تو کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کے برعکس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں تو بالکل واضح لکھا ہے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ تو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ لیا جب وہ کوئی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھے، بات سمجھنے کے قریب، تو انہوں نے عربی میں کیسے کہہ دیا؟ نہیں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن میں اللہ کے الفاظ ہیں۔ وہ واقعہ اس وقت جو پیش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا۔ تو بالکل ناظرین اسی طرح وہ جو واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رہنمائی کی کہ لوگوں کو یہ واقعہ کن الفاظ میں بتانا ہے، تاکہ انہیں نہ تو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی ان کے لیے یہ گمراہی کا باعث بنے، بلکہ الٹا یہ جب آئندہ جب دجال آئے گا تو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات فائدہ مند ہو۔ اور ناظرین روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ یہ سب حقیقت کھول کر بیان کرتے ہیں، جن کا آگے صراحت کے ساتھ ذکر آئے گا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہم الدین میں داخل ہوئے۔ ناظرین الدیر کے لفظ الدیر کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ایسا نقطہ یا مقام جو کسی شے کو تسلسل کے ساتھ اچانک انتہائی تیز رفتار سے باہر نکال دے، مثلا جیسے بندوق سے فائر کیا جاتا ہے تو گولی کے خول سے اچانک اس کا سکہ انتہائی تیز رفتاری سے باہر نکل جاتا ہے اور مسلسل آگے سفر کرتا ہے۔ اور ناظرین لفظ الدیر کے دوسرے معنی ہے ہر طرف سے بند ایک سرنگ کے، یعنی کہ ہر طرف سے بند جیسے کوئی غار ہوتا ہے، لمبا غار، لمبائی پر مشتمل، جیسے کوئی سرنگ ہوتی ہے جو ہر طرف سے بند ہو۔ اب ناظرین یہاں ہم پہلے معنی کو لیں گے
اور اس کے بعد آگے جا کر دوسرے معنی کو بھی لیں گے۔ الدیر یہی وہ مقام تھا جہاں جہاز گم ہونے کے بعد وہ پہنچے، اور اس مقام نے انہیں اچانک باہر نکال دیا، یعنی وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے، وقت کی قید سے نکل گئے۔ جیسے آپ جب رات کو سوتے ہیں، ناظرین جب غور کریں، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر آپ سالوں کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ خواب میں بادشاہ بن گئے، کسی ملک کے سربراہ بن گئے، یا آپ جہاز اڑا رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو خواب میں آپ ایک لمبی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کئی سال کا وقت گزارتے ہیں، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کیا نکلتی ہے کہ صرف چند لمحے ہی ابھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ چند لمحوں میں آپ نے سالوں پر محیط وقت کو ایسے دیکھا جیسا کہ آپ کے ساتھ وہ پیش آ رہا تھا، آپ اس میں موجود تھے۔ ناظرین بالکل اسی طرح الدیر کہتے ہیں ایسے مقام کو، جب آپ ایسے مقام پر پہنچیں تو آپ یہ جو دنیاوی شعور ہے اس سے نکل کر دوسرے شعور میں چلے جائیں، جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ آپ چارپائی پہ ہوتے ہیں، سوتے ہیں، تو جب خواب میں بالکل اسی طرح ہو، وہ مقام جو آپ کو ایسی حالت میں دھکیل دے، ایسی حالت میں لے جائے۔ تو ناظرین تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاز کے گم ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے، یعنی کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل ایسے دیکھا جیسے کہ اسی وقت میں وہ موجود ہیں، یعنی جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں بالکل عین اسی طرح انہوں نے مستقبل میں آنے والے تمام حالات و واقعات کو دیکھا۔ انہوں نے مستقبل کی 14-15 صدیوں کا مشاہدہ کیا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت سے لے کر دجال تک کا وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، کہ کون کون سی وجوہات دجال کے نکلنے کا باعث بنے گی۔ دجال جو کہ ہر لحاظ سے واضح ہو چکا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موجودہ ایجادات ہیں، یہ دجال ہے جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھتا ہے، آسائشیں سہولتیں سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام ایجادات مسیحا نہیں ہے، بلکہ انہی کی وجہ سے دنیا آج ہر طرح کے عذابوں، زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں، بیماریوں، تباہیوں، مصیبتوں اور طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے، اور اسی کی وجہ سے ساتھ آئے گی، یعنی وہ عظیم زلزلہ آئے گا کہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے اور زمین جہنم بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں انہوں نے اس سارے واقعے کو یوں بیان کیا جسے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو پہلی بار 1 سے 100 تک گنتی سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین تصور کریں باقی سب ابھی 60 پر ہیں، یعنی 60 تک گنتی سیکھ پائے، لیکن آپ ان میں سب سے پہلے 100 تک گنتی سیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 100 تک سیکھ لی۔ باقی لوگ ابھی 60 تک پہنچے لیکن آپ 100 تک پہنچ گئے۔ اب آپ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی تعلیم کا سفر کیا، میں نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا اور کافی آگے گیا تو میری کسی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں 100 ہوں، یعنی 100 کا ہندسہ ہوں، اور ان قریب میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ اب 100 کا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کب تک سامنے آئے گا، یعنی کیا کیا اس سے پہلے ہونا لازم ہے کہ وہ اس کے بعد سامنے آئے گا۔ 100 کا ہندسہ اب آپ سے پوچھتا ہے کیا تم نے سکول میں داخلہ لے لیا؟ اب آپ جواب دیتے ہیں ہاں۔ اب وہ پھر آپ سے سوال کرتا ہے کیا حقیقتاً ایسا ہو چکا، یعنی آپ داخلہ لے چکے؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں ہاں ایسا ہو چکا، میں سکول میں داخلہ لے چکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا 1 آ گیا؟ آپ نے کہا ہاں وہ تو آ چکا۔ اس نے پھر پوچھا کہ 10 آ گیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں 10 بھی آ چکا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا 60 آ گیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں وہ بھی آ چکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا 70 آ گیا؟ اب آپ نے جواب دیا کہ نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ اب ان قریب وہی آئے گا، یعنی کہ اب ان قریب 70 آئے گا،
اس کے بعد 80 آئے گا، پھر اس کے بعد 90 آئے گا۔ جب 90 آ جائے گا تو میرا سامنے آنے کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اور جب 99 آ جائے تو اچانک میں بھی سامنے آ جاؤں گا، لیکن جب تک 99 نہیں آتا تب تک قانون میں مجھے سامنے آنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ناظرین، اس مثال کو بار بار سنیے اور اس میں غور کیجئے۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے کی ساری حقیقت آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ یہ مثال اس واقعے کی ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دے گی اور بہت ہی آسانی سے سارا واقعہ بالکل سمجھ آ جائے گا۔ بالکل یہی کہا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی ملاقات دجال سے ہوئی، انہوں نے دجال کو دیکھا۔ دجال کو آپ اس مثال میں 100 کا ہندسہ تصور کر لیں، جیسے آپ کی 100 کے ہندسے سے گفتگو ہوئی بالکل ویسے ہی دجال کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی۔ یعنی حقیقتاً ایسی کسی گفتگو کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کہ باقی نہیں دیکھ سکتے، باقی جیسے انسان آئیں گے وہ دیکھیں گے، لیکن وہ پہلے ہی وہ سارے حالات و واقعات دیکھ چکے۔ اس سب کو سامنے عام سطح پر بیان کرنا تھا تاکہ اصل مقصد سب سمجھ جائیں، تو اس کو اس طرح حکمت کے ساتھ بیان کیا کہ دجال آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سب سے پہلے ہی اسے دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا عربوں میں نبی آ گیا؟ ہم نے کہا ہاں آ گیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا انہوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ ہم نے کہا اطاعت کی۔ دجال نے کہا اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں، دجال خیر نہیں بلکہ شر اکبر ہے۔ دجال سے بڑا شر اور کوئی نہیں ہے۔ جب سے انسانوں کو دنیا میں لایا گیا تو اس نے کہا کہ اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی، انہی کی لائی ہوئی دعوت پر عمل کیا جائے گا، یعنی دنیا کو فطرت پر رکھا جائے گا، اسی میں انسانوں کے لیے خیر ہوگی۔ دجال نہیں نکل سکے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دنیا کو فطرت پر رکھا جائے گا تو دجال نہیں نکل سکے گا، جس سے لوگوں کو نقصانات نہیں ہوں گے۔ دجال تب ہی نکلے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے گی، جب اس دین کو چھوڑ دیا جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا تھا، دین فطرت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں دنیاوی مال و متاع کو دھوکے کا سامان قرار دیا اور اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا اور اس سے دور رہنے کا بار بار حکم دیا۔ جب تک انسان ایسا کریں گے تب تک وہ اس دنیاوی مال و متاع کے دجل سے بچے رہیں گے، اور جب وہ اس کے پیچھے پڑیں گے تو ایسے دجال کا شکار ہوں گے کہ حق کو سمجھنا ناممکن کے قریب تر ہو جائے گا۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کے نزدیک دنیاوی مال و متاع، جس کو اللہ نے قرآن میں دھوکہ کہا، اسی کا حصول بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کب تک ان کی اطاعت کی جائے گی، جیسے کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی 30 سال، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی بیان کر دیا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آج تک پوری دنیا میں خلافت علی منہاج نبوت قائم رہتی تو کیا دنیا کی آج یہ حالت ہوتی؟ دجال نکل سکتا تھا؟ یعنی یہ موجودہ ٹیکنالوجی جو شرع اکبر ہے، جو شرک اکبر ہے، انسان یہ کر پاتا؟ ہرگز نہیں کر پاتا۔ تو یہی انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی خیر ہے۔ جب ان کی نافرمانی کی جائے گی تو یہی وجہ بنے گی دجال کے نکلنے کی۔ پھر اسی طرح بتدریج جو سوال انہوں نے بیان کیے کہ دجال نے ان سے پوچھا کہ فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے فلاں کچھ ہوگا، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک دجال نہیں نکل سکتا۔
یعنی جن وجوہات کی بنا پر ٹیکنالوجی، یہ جدید ایجادات جو کہ دجال ہیں وجود میں آئیں گی، دجال وجود میں آئے گا، جب تک وہ عوامل وقوع پذیر نہیں ہوتے تب تک دجال نہیں آ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر 10 کا ہندسہ ہے تو 10 کا ہندسہ آنے کے لیے پہلے 1 آتا ہے، پھر 2 آتا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 پھر جا کے 10 آتا ہے۔ جب تک 1 نہیں آئے گا 2 کیسے آ سکتا ہے، 2 نہیں آئے گا 3 کیسے آ سکتا ہے، 3 نہیں آئے گا 4 کیسے آ سکتا ہے۔ اس طرح جب تک کہ 10 کے پیچھے جو عوامل ہیں، جب وہ عوامل نہیں وقوع پذیر ہو جاتے تب تک وہ 10 کیسے آ سکتا ہے۔ ناظرین، پیچھے جو ہم نے مثال بیان کی اس میں اور جس طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک رائی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو آپ نے اس واقعہ کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ جیسے آپ نے باقی سب ابھی 60 پر ہیں تو 100 تک گنتی سیکھ لی اور ایک مثال کی شکل میں باقیوں کو بتایا، بالکل اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت مستقبل دکھا دیا، جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ دجال دکھا دیا، تو انہوں نے پھر ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا۔ ناظرین، اس کی مزید تصدیق روایات میں آنے والے الفاظ خود بخود کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف اور صرف اللہ کے فضل سے نہ صرف ان الفاظ کو سامنے رکھیں گے بلکہ ان الفاظ کو کیسے توڑ مروڑ کر امت کو دھوکہ دیا جاتا رہا، انسانیت کو دھوکہ دیا جاتا رہا، اور دھوکہ دینے والوں کا بھی پردہ چاک کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی حق کی بجائے گمراہی کا سودا کرتا ہے تو حق آ جانے کے بعد ہی کرے گا، اور اس کے پاس روز معاشر کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ اس پر حجت پوری ہو چکی۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ کو ابو داؤد کی روایت نظر آ چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ مکمل کر چکے بیٹھے رہے منبر پر اور ہنس رہے تھے، کہا سب انسانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر کہا کیا تم لوگ جانتے ہو تمہیں کیوں جمع کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں رہب یا رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، اور لیکن تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، پس وہ میرے پاس آئے، پس میری بیعت کی اور خود کو میرے حوالے کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا، اور مجھے بیان کیا ایک حادثہ، یعنی ایک واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے وہ میرے ساتھ بیان کیا جو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں تم سے بیان کر چکا ہوں دجال کے بارے میں۔ یعنی یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، یعنی جو واقعہ پیش آیا، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں تم سے بیان کر چکا ہوں دجال کے بارے میں۔ یعنی کہ دجال کے بارے میں جو تمہیں جو کچھ بتا چکا ہوں بالکل وہی سب کچھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیش ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، انہوں نے سب دیکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سوار تھے سمندری کشتی میں لخم اور جزام کے 30 افراد کے ساتھ، بس انہیں آ لیا لہر انہیں، اور مہینہ بھر موجوں میں گرے رہے، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے کی طرف جا لگے۔ پس چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے، پس داخل ہوئے جزیرے میں، انہیں ملا دابا، بڑی دم والا اور بہت زیادہ الشعر والا، یعنی ہر طرف سے پینٹ کی تہ چڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا ویل ہو تیرے لیے، کون ہے تو؟ اس نے جواب دیا میں جساسا ہوں۔ اس شخص کی طرف چلو جو اس ہر طرف سے بند سرنگ میں ہے، پس اس میں کچھ شک نہیں اسے تمہاری خبر کی شدید چاہت ہے۔ کہا جب ہم نے اس سے اس شخص کا سنا تو ہم ڈر گئے کہ وہ شیطان ہوگا، ہم جلدی سے چلے حتیٰ کہ ہم داخل ہوئے ہر طرف سے بند سرنگ میں، یعنی اس ادیر میں، پس تب ہم نے دیکھے اس میں اعظم و انسان۔ ناظرین، لفظ انسان کے نیچے 2 زیریں ہیں، اور یہ عربی کا اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے نیچے 2 زیریں آتی ہیں تو وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، اس میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، جس کے معنی ایک نہیں زیادہ انسانوں کے ہیں۔ اور اعظموں کا مادہ عین زوئے میم یعنی عظامہ ہے، جس کے معنی ہڈی کے ہیں۔ ہڈی میں قوت، سختی اور مضبوطی پائی جاتی ہے، اور ہڈی جسم میں پائی جاتی ہے۔
اگر جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لی جائے تو جسم بے وقت و بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اعظم انسان کہتے ہیں ایسے انسانوں کو جو غیر معمولی قوت، طاقت، سختی، مضبوطی کے حامل ہوں۔ اگر ان انسانوں کو نکال دیا جائے تو پیچھے باقی انسانوں کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی رہ جائے گی جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لی جائے، جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال لینے کے بعد جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور ناظرین، لفظ انسان کے معنی کیا ہے؟ لفظ انسان کے معنی ہے بھولا ہوا، یعنی جو اپنی ہی حقیقت کو، اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو آپ یہ جو بشری وجود ہے، یہ جو مادی وجود ہے، اسے ہی اپنی حقیقت سمجھنا شروع کرا، آپ کہیں کہ یہ میں ہوں۔ اب ناظرین غور کریں، جب آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا ناک، میرے کان، میرا سر، یعنی میرا جسم، جب ناظرین یہ جسم میرا ہے تو وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے میرا، جو میں کہہ رہا ہے؟ آخر وہ بھی تو کوئی ہے نا جس کا یہ جسم ہے۔ پھر وہ میں جب نکل جاتی ہے تو یہ جسم بالکل بے بنیاد ہو جاتا ہے، یہ مٹی بن جاتا ہے۔ وہ میں کون ہے؟ وہ میں ہی اصل ہے اور اس کو بھول گئے، اس لیے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے جو اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا ہے، اپنی ہی حقیقت کو بھولا ہوا ہے۔ تو آدم و انسان ایسے بھولے ہوئے کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے بھولے ہوئے کی کوئی اہمیت و حیثیت رہے گی ہی نہیں، یعنی پیچھے بھولے ہوئے کی اہمیت ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے ہڈی نکال لی جائے تو جسم کی جو اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ کہا اس نے میں جساسا ہوں، اس محل میں چلے جاؤ۔ پس جب میں اس میں گیا تب وہاں شخص تھا جو اپنی نرم مواد والی سیٹ پر، کرسی پر لوہے والے پٹوں میں بہنے کی طرح دوڑتا ہوا، جیسے جانور جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے مادہ پر سوار ہوتا ہے، اس طرح آسمان اور زمین کے درمیان کر رہا تھا۔ یعنی بہنے کی طرح دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا، آسمان پر سوار ہو جاتا اور پھر اسی طرح واپس زمین پر اتر آتا تھا۔ پوچھا اس سے کون ہے تو؟ پس اس نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ ناظرین، روایات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ نے کہا کہ جساسہ وہی دابہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی زمین سے نکلنے والا انسان کا خلق کردہ دابہ۔ اور آگے دابہ کے موضوع پر تفصیل سے بات آئے گی کہ دابہ کیا ہے۔ اور روایت میں یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات دابہ سے ہوئی، اس کی باری برکم دم اور کثیر و شر تھے اس پر۔ الشر کے معنی ہم ناظرین گزشتہ ایک ساتھ میں جان چکے ہیں۔ الشر کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے آپ کے جسم پر بال وجود میں آتے ہیں، آپ کے جسم پر ناخن وجود میں آتے ہیں، جسے آج لچکدار پلاسٹک یعنی نائلون، اسفلٹ، پینٹ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سے فوم سمیت ہزاروں مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی شک رہے تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں آخری زمانے میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے، جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ بارشیں ہوں گی، ان میں سے نہیں بچے گا کوئی گارے کا گھر سوائے اس کے جو الشر کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور روایت بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان بارشوں میں سے کوئی گھر نہیں بچے گا جس کی چھت سلامت رہے سوائے ان گھروں کے جن کی چھتیں الشر کی بنی ہوئی ہوں گی، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جن گھروں کی چھتیں بالوں کی بنی ہوئی ہوں گی وہ چھتیں بچ جائیں گی، وہ گھر بچ جائیں گے، باقی سب گھر جو ہیں ان بارشوں میں بہہ جائیں گے۔ ناظرین، اب کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ بالوں کی چھتیں بن سکتی ہیں، یعنی ان بالوں کی چھتیں جو جسم پر اگتے ہیں۔ لیکن جب ہم عربی کو عربی سمجھیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ الشر اس مواد کو کہتے ہیں جس سے بال وجود میں آتے ہیں، اور اسی مواد سے آج پوری دنیا میں چھتیں بنائی جا رہی ہیں جن پر بارشیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ گزشتہ ساتھ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خام تیل سے بننے والی مصنوعات سے چھتیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یہ دابہ ہوائی جہاز تھا، اور گزشتہ ایک ساتھ میں دجال کے
حمار پر بھی اس کی بات ہو چکی، مختصراً اس پر بات ہو چکی۔ جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جب دابے کا موضوع آئے گا، دابا من الارض یا دابا فی الارض والا، تو اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دابا کیا ہے۔ وہ دابا جس سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، وہ یہ ہوائی جہاز تھا جس کی باری برکم دم اور اس پر کثیر شر یعنی ہر طرف سے پینٹ چڑھا ہوا تھا، پینٹ ہوا تھا۔ اب ناظرین اس کو یوں سمجھ لیں، اس مثال میں کہ آپ کی ملاقات 99 سے ہوئی، تو 99 نے آپ سے کہا آگے چلو، جو آگے ہے اس سے تمہارا انتظار ہے۔ تو جیسے ہی آگے گئے تو آگے 100 کے ہندسے سے ملاقات ہوئی۔ بالکل اسی طرح جب انہوں نے ہوائی جہاز دیکھا تو اس نے کہا اس عدیر یعنی اس ہر طرف سے بند سرنگ میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں پر اسے عدیر یعنی ہر طرف سے بند سرنگ کہا گیا ایک مقام پر، اور کہیں یعنی دوسرے مقام پر اسے قصر یعنی محل کہا گیا۔ جہاز میں جب آپ داخل ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاز حقیقتاً نہ صرف عدیر ہے یعنی ایک ایسی سرنگ ہے جو ہر طرف سے بند ہے، اور وہ سرنگ اندر سے ایک محل کا منظر پیش کرتی ہے، بلکہ وہ سرنگ اندر سے محل کا منظر پیش کرتی ہے۔ جب وہ اس دیر یعنی محل نما ہر طرف سے بند سرنگ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو دیکھا اس کے بارے میں کئی طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ سب کے سب اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ان الفاظ کو کیسے بیان کیا گیا جو اندر موجود انسان کے بارے میں استعمال کیے گئے۔